بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران میں پلین کریش کے سلسلے میں گرفتاریاں، تحقیقات کے لیے خصوصی عدالت بنائی گئی، عام حالات بحال۔ ایران کا حملہ کافی شدید تھا، جان بچنا کرشمہ ہے، میزائلوں سے دیواریں گرتی رہی، بنکر میں پناہ لی امریکی سپاہیوں کی رپورٹ۔ خلیفہ حفتر آخری لمحے میں ماسکو سے چلے گئے، لیبیا سیز فائر نہیں ہو سکا، ترکی نے ترپولی آپریشن کے خلاف کیا خبردار۔ سیریا میں دوبارہ آپریشن کریں گے، طیب اردوان کی دھمکی، سرکاری فوج کو بھی دی وارننگ۔ فلوریڈا شوٹنگ واقعے کے بعد 21 سعودی سپاہیوں کو امریکہ سے باہر کر دیا گیا۔ ترکی میں 115 سپاہی گرفتار، فتح اللہ گولن سے تعلق کا الزام۔ پاکستان میں برف کے تودے گرنے سے 90 ہلاک، نیلم وادی بری طرح متاثر، جموں کشمیر میں بھی 10 کی موت۔ کیرالہ نے سی اے اے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ سپریم کورٹ نے نربھیا مجرموں کی درخواست رد کر دی، 22 جنوری کو پھانسی کا راستہ صاف۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ شروعات مڈل ایسٹ سے۔ ایران میں پچھلے دنوں امریکی اڈوں پر انتقامی حملوں کے دوران تہران کے قریب یوکرین کے ہوائی جہاز کو مار گرائے جانے کے سلسلے میں بعض لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور صدر حسن روحانی نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی عدالت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو ایرانی عدلیہ کے ایک ترجمان غلام حسین اسماعیل نے بتایا کہ بعض لوگوں نے ہوائی جہاز مار گرائے جانے کی تحقیقات کے سلسلے میں اپنا اقرار کیا کہ انسانی غلطی ہے اور انہیں حراست میں لیا گیا ہے، اور انہیں اور زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ 8 جنوری کو تہران ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے صرف 8 منٹ بعد یوکرین کے دارالحکومت کیف جانے والے اس ہوائی جہاز کو غلطی سے مار گرایا گیا تھا، اور اس وجہ سے اس پر سوار 176 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کی حکومت نے اسے انسانی غلطی قرار دیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل معافی غلطی ہوئی ہے، جس کے بعد میں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام باتیں سامنے لائیں۔ یہ بہت بڑی اور تلخ غلطی ہے جسے قبول کرنا عوام کے لیے کافی مشکل ہے۔ اگر ہوائی جہاز تکنیکی وجوہات کی بنا پر کریش ہوا ہوتا تب بھی وہ ایک سنگین واقعہ ہوتا، لیکن یہ پتہ چلنے کے بعد کہ انسانی غلطی کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ہے، عوام کے جذبات کو اور زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ یہ کریش کسی ایک آدمی کی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داروں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ ایران نے اپنی غلطی مان لی ہے، لیکن اس وقت سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کیا جائے۔ بورس جانسن نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کی جگہ ٹرمپ کی ڈیل کو اپنانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں امریکہ کی تشویش کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایک راستہ اپنانا چاہیے۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا کہ اگر مڈل ایسٹ میں تناؤ نہیں ہوتا تو یوکرین کے ہوائی جہاز میں سوار 176 لوگ آج زندہ ہوتے۔ گلوبل نیوز نیٹ ورک سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بعض ملک اپنے اتحادیوں کو بتائے بغیر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ٹراڈو نے کہا کہ ان کی حکومت اس حادثے میں ہلاک کینیڈین شہریوں کی میتوں کو واپس لانے کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے کئی ہفتے یا مہینے لگ سکتے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کے فیصلے کا بچاؤ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ قاسم سلیمانی امریکہ کے لیے خطرہ تھے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ فیک نیوز میڈیا اور ان کے ڈیموکریٹ پارٹنرز یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دہشت گرد قاسم سلیمانی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ خطرہ تھے یا نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ٹرمپ کو پورا اختیار تھا کہ وہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کا حکم دیتے۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراق میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر حملے کے دوران بچ جانے والے امریکی سپاہیوں نے کہا ہے کہ جس شدت کا وہ حملہ تھا اس سے وہ حیران رہ گئے اور انہیں حیرت اور شکر ہے کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عین الاسد ایئر بیس پر حملہ کیا تھا جہاں امریکہ کے سپاہی تعینات تھے۔ ان سپاہیوں نے کہا کہ ان کی تشویش ہے کہ ایران کی تائید رکھنے والے گروپس پورے خطے میں امریکہ پر حملے کر سکتے ہیں۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں لیفٹیننٹ کرنل اسٹیفنی کولمن کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ کرشمہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس امریکی سپاہی نے، جسے ہوائی جہاز کے ذریعے فوجی اڈے سے باہر کیا گیا، پیر کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یو ایس ایس اسٹاف سارجنٹ ٹامی کارڈیل نے کہا کہ ہمیں کچھ گھنٹے پہلے نوٹیفیکیشن ملا تھا کہ ہم اپنا سامان وہاں سے ہٹا لیں۔ رات 10 بجے تک تمام سٹاف کو ہٹانے کی تیاری کی گئی تھی اور 3.5 گھنٹے بعد میزائل گرنے شروع ہوئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ یہ میزائل حملے 2 گھنٹوں تک جاری رہے۔ اسٹاف سارجنٹ آرنولڈ مارٹیز نے کہا کہ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ کتنی آسانی سے ایک میزائل کنکریٹ کی دیواروں کو ڈھا رہا تھا۔ ایک میزائل پارکنگ کے ٹارمیک پر گرا اور ایک ہیلی کاپٹر کے سروسنگ ایریا پر گرا جہاں سے سامان منتقل کیا جاتا ہے۔ ماسٹر سارجنٹ کینی گوڈول نے کہا کہ ہم 5 سے 8 گھنٹوں تک بنکر میں رہے۔ سی این این نے بھی ایک دن پہلے ایسی ہی رپورٹ جاری کی تھی اور یہ تازہ رپورٹ نیوز ایجنسی رائٹر کی ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے تہران کو ایک نوٹس دی ہے۔ حال ہی میں تہران نے وارننگ دی تھی کہ وہ نیوکلیئر سمجھوتے کی شرطوں کو توڑنے کا ایک نیا مرحلہ شروع کرے گا۔ امریکی سینٹ کے ریپبلکن ارکان نے مواخذے یا امپیچمنٹ کی کارروائی ختم کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل رد کر دی ہے۔ ڈیموکریٹس کے کنٹرول والے ہاؤس میں ٹرمپ کے خلاف الزامات پہلے ہی لگائے جا چکے ہیں۔ سینیٹر رائے بلنٹ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ امپیچمنٹ کی کارروائی ختم کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی 21 جنوری کو شروع ہوگی۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے پچھلے مہینے ٹرمپ کے خلاف مواخذے کو منظوری دی تھی۔ اس معاملے کا تعلق ایک سیاسی مخالف کے بارے میں چھان بین کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنے سے ہے۔ لیبیا کے کمانڈر خلیفہ حفتار اچانک ماسکو سے چلے گئے جہاں انہیں سیز فائر سمجھوتے پر دستخط کرنے تھے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ لیبیا کی سرکاری حکومت اور خلیفہ حفتار کے درمیان امن سمجھوتا ہو گیا ہے۔ کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد خلیفہ حفتار نے اس سمجھوتے پر دستخط سے اتفاق کیا تھا، لیکن منگل کو اچانک وہ واپس چلے گئے۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ خلیفہ حفتار کے حوالے سے العربیہ نیٹ ورک نے بتایا کہ اس سمجھوتے کے مسودے میں کئی مطالبات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ رشیا اور ترکی کی کوششوں سے یہ بات چیت ہوئی تھی۔ خود رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا تھا کہ بات چیت کافی آگے بڑھ گئی ہے اور خلیفہ حفتار جنگ بندی سمجھوتے کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ اگر خلیفہ حفتار ترپولی میں اپنا آپریشن پھر سے شروع کرتے ہیں تو انقرہ انہیں ایک سبق سکھائے گا۔ طیب اردوان نے اپنی اے کے پارٹی کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم حملے جاری رہنے کی صورت میں خلیفہ حفتار کو سبق سکھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خلیفہ حفتار لیبیا کی جائز حکومت اور ہمارے بھائیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے طیب اردوان نے اعلان کیا تھا کہ ترکی لیبیا میں اپنے سپاہیوں کو تعینات کر رہا ہے۔ سعودی میڈیا میں الزام لگایا گیا کہ طیب اردوان نے یونائیٹڈ نیشنز کی تائید رکھنے والی لیبین حکومت کے ساتھ $2.7 بلین کا ایک سمجھوتا کیا ہے۔ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ ترکی کی کمپنیاں 1970 کے دہے سے لیبیا میں انفراسٹرکچر اور کنسٹرکشن کے پروجیکٹس کر رہی تھی، لیکن جب معمر قذافی کو 2011 میں ہٹایا گیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ترکی کے صدر دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکہ کی فلوریڈا میں ایک فوجی اڈے پر شوٹنگ کے واقعے کے بعد 21 سعودی سپاہیوں کو امریکہ سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکہ میں کوئی 850 سعودی فوجیوں کو الگ الگ اڈوں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ کئی دوسرے اتحادی ملکوں کے سپاہی بھی وہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سعودی سپاہی نے کچھ دن پہلے فلوریڈا کے ایک نیوی اڈے پر فائرنگ کر دی تھی، جس سے 11 امریکی سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ اٹارنی جنرل ولیم وار نے کہا کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور جہادی آئیڈیالوجی سے متاثر تھا۔ حملہ آور نے پچھلے سال سوشل میڈیا پر ایک پیام ڈالا تھا اور لکھا تھا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 11 ستمبر کی برسی کے موقع پر اس نے یہ میسیج کیا تھا اور وہ 9/11 کی یادگار پر بھی اس دن گیا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لکھے تھے۔ حملے سے 2 گھنٹے پہلے اس نے سوشل میڈیا پر اس طرح کے میسیجز چھوڑے تھے۔ اس سعودی سپاہی نے اگست 2017 میں امریکی اڈے پر اپنی ٹریننگ شروع کی تھی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ دیکھیں گے۔ گوگل نے اردو شاعر کیفی اعظمی کو 101ویں سالگرہ یا یوم پیدائش پر کیا یاد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے میں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران میں پلین کریش کے سلسلے میں گرفتاریاں، تحقیقات کے لیے خصوصی عدالت بنائی گئی، عام حالات بحال۔ ایران کا حملہ کافی شدید تھا، جان بچنا کرشمہ ہے، میزائلوں سے دیواریں گرتی رہی، بنکر میں پناہ لی امریکی سپاہیوں کی رپورٹ۔ خلیفہ حفتر آخری لمحے میں ماسکو سے چلے گئے، لیبیا سیز فائر نہیں ہو سکا، ترکی نے ترپولی آپریشن کے خلاف کیا خبردار۔ سیریا میں دوبارہ آپریشن کریں گے، طیب اردوان کی دھمکی، سرکاری فوج کو بھی دی وارننگ۔ فلوریڈا شوٹنگ واقعے کے بعد 21 سعودی سپاہیوں کو امریکہ سے باہر کر دیا گیا۔ ترکی میں 115 سپاہی گرفتار، فتح اللہ گولن سے تعلق کا الزام۔ پاکستان میں برف کے تودے گرنے سے 90 ہلاک، نیلم وادی بری طرح متاثر، جموں کشمیر میں بھی 10 کی موت۔ کیرالہ نے CAA کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ سپریم کورٹ نے نربھیا مجرموں کی درخواست رد کر دی، 22 جنوری کو پھانسی کا راستہ صاف۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی کے صدر طیب اردوان نے دھمکی دی ہے کہ وہ نارتھ ایسٹ سیریا میں اپنا آپریشن دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اگر سیریا کے کرد سیز فائر پر عمل نہیں کریں گے تو وہ اپنا آپریشن پھر سے شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ادلیب میں بھی سیریا کی سرکاری فوج جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ترکی کے سپاہی سرکاری فوج کو روکنے کے لیے دخل دیں گے۔ طیب اردوان نے منگل کو ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کی فوج سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہی ہے، سرکاری فوج کے تشدد کو روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس مرتبہ ہم ادلیب میں اس طرح کی خلاف ورزیوں کو روکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی وارننگ دی کہ اگر ادلیب میں بے گھر لوگوں کو اپنے گھر واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی تو ترکی کی فوجیں مداخلت کریں گی۔
तुर्की में फतेहुल्लाह गुलन से ताल्लुक के शुबे में 115 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का ताल्लुक 2016 की नाकाम फौजी बगावत से है। जुमला 176 सिपाहियों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया गया। इनमें से 108 सिपाही ड्यूटी पर हैं। तुर्की में फौजी बगावत की नाकामी के बाद 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 1,30,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। फतेहुल्लाह गुलन 1999 से अमरीका में रहते हैं। तुर्की की हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत की कोशिश में फतेहुल्लाह गुलन का हाथ है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर ने हमेशा इस इल्जाम को रद्द किया है। 3 इंटरनेशनल एनजीओज ने सऊदी अरब पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हुए G20 समिट से पहले सिविल सोसाइटी के ग्रुपों के साथ सऊदी अहदेदारों की मीटिंग्स के बॉयकॉट का ऐलान किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ग्लोबल अलायंस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि G20 के सिलसिले में होने वाली मीटिंग्स में वो हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान की नीलम वादी के इलाके में बर्फ के तोदे गिरने से कम 60 लोग हलाक हो गए। अहदेदारों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानी फौज ने जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं। बर्फ के तोदे गिरने से 87 घर तबाह हुए, 42 लोग लापता हैं। अहदेदारों ने बताया कि 78 घर मुतासिर हुए हैं, 7 कारों, 3 मोटरसाइकिलों और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त सर्दी की लहर है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में बर्फबारी और बर्फ के तोदे गिरने से जुमला 90 लोग हलाक हुए। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान सूबा और आजाद कश्मीर मुतासिर हुआ है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी बर्फ के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए, जिससे कम से कम 10 लोग हलाक हो गए हैं, जिनमें 5 सिपाही शामिल है। एक हिंदुस्तानी सिपाही के लापता होने की भी खबर है। कुपवाड़ा, तंगधार, नौगाम और गांदरबल के इलाके बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। केरला पहली रियासत बन गई है जिसने CAA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह कानून इम्तियाजी है और इसके जरिए दस्तूर के आर्टिकल 14, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी की गई है। इन आर्टिकल्स में आज़ादी, बराबरी और सेक्युलरिज्म की जमानत दी गई है। केरला असेंबली में CAA के खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की गई थी, जिस पर बीजेपी ने काफी तनकीद की है। एक दिन पहले बीजेपी के इत्तेहादी और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी NRC को गैर जरूरी करार दिया था और कहा था कि वो CAA पर बहस के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस के सीनियर ओहदेदार इम्कान है कि शाहीन बाग दिल्ली में एहतजाजी लीडर से मुलाकात करेंगे और उन्हें CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज खत्म करने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि वो अवाम के मफाद में ट्रैफिक पाबंदियों के मसले का जायजा ले। अदालत ने पुलिस से कहा कि वो अपनी समझ के मुताबिक काम करे। इस दौरान मुल्क के कई मकामात पर CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जमानत की दरखास्त पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एहतजाज करना हर एक का दस्तूरी हक है और लोग सड़कों पर है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बात नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। जज ने दिल्ली पुलिस पर तनकीद करते हुए कहा कि आपका रवैया ऐसे है जैसे कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में है। अगर ये पाकिस्तान में है तब भी आप वहां जाकर एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था। भीम आर्मी चीफ को जामा मस्जिद में CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। JNU पर हमले के सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। अदालत ने 2 व्हाट्सएप ग्रुपों के अरकान के मोबाइल फोन जब्त करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के 2 मुजरिमों की क्यूरेटिव पिटीशन मुस्तरद कर दी है। 5 जजों की बेंच ने, जिसकी क़यादत NV रमन्ना कर रहे थे, 26 साला विनय शर्मा और 32 साला मुकेश कुमार की दरखास्तों को रद्द कर दिया। इस तरह इन मुजरिमों के आगे कानूनी रास्ते खत्म हो गए हैं। बेंच ने इत्तेफाक़ी राय से कहा कि उनकी दरखास्त की कोई मेरिट नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जनवरी को निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के 4 मुजरिमों के खिलाफ मौत का परवाना जारी किया था और कहा था कि उन्हें 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाए। दूसरे मुजरिमीन 31 साला अक्षय कुमार सिंह और 25 साला पवन गुप्ता हैं। तेलंगाना के भैंसा टाउन में तनाव बरकरार है। हालात को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसी खबरें हैं कि बाज़ मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए। पीर की रात बाज़ घरों और गाड़ियों को आग लगाई गई। गड़बड़ के वाकयात सबसे पहले इतवार की रात पेश आए थे, तब से वहां पर तनाव है।
انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے ہندوستان کے مشہور اردو شاعر کیفی اعظمی کی پیدائش کے 101ویں دن کے موقع پر ایک خصوصی ڈوڈل کے ذریعے انہیں یاد کیا۔ کیفی اعظمی ایک مشہور شاعر کے علاوہ گیتکار اور سماجی کارکن بھی تھے۔ انہوں نے کئی فلموں میں گانے بھی لکھے۔ وہ 1919 میں پیدا ہوئے تھے اور کئی دہائوں تک لوگوں کو اپنی شاعری سے متاثر کرتے رہے۔ کیفی اعظمی کا پیدائشی نام سید اطہر حسین رضوی تھا، جو اعظم گڑھ اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں اپنی پہلی غزل لکھی تھی۔ وہ ترقی پسند رائٹرز کی تنظیم کے اہم رکن تھے اور سماجی تبدیلی لانے کے لیے اپنے قلم کے ذریعے لڑائی لڑی تھی۔ انہیں کئی ایوارڈز بھی ملے، جن میں فلم گرم ہوا کے لیے 3 فلم فیئر ایوارڈز اور پدم شری شامل ہے۔ ان کی شادی ایک رائٹر شوکت کیفی سے ہوئی تھی، جو سٹیج آرٹسٹ بھی تھیں۔ ان کا حال ہی میں انتقال ہوا۔ کیفی اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی بالی ووڈ کی ایک اہم اداکارہ ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران میں پلین کریش کے سلسلے میں گرفتاریاں، تحقیقات کے لیے خصوصی عدالت بنائی گئی، عام حالات بحال۔ ایران کا حملہ کافی شدید تھا، جان بچنا کرشمہ ہے، میزائلوں سے دیواریں گرتی رہی، بنکر میں پناہ لی، امریکی سپاہیوں کی رپورٹ۔ خلیفہ حفتر آخری لمحے میں ماسکو سے چلے گئے، لیبیا سیز فائر نہیں ہو سکا، ترکی نے ترپولی آپریشن کے خلاف کیا خبردار۔ سیریا میں دوبارہ آپریشن کریں گے، طیب اردوان کی دھمکی، سرکاری فوج کو بھی دی وارننگ۔ فلوریڈا شوٹنگ واقعے کے بعد 21 سعودی سپاہیوں کو امریکہ سے باہر کر دیا گیا۔ ترکی میں 115 سپاہی گرفتار، فتح اللہ گولن سے تعلق کا الزام۔ پاکستان میں برف کے تودے گرنے سے 90 ہلاک، نیلم وادی بری طرح متاثر، جموں کشمیر میں بھی 10 کی موت۔ کیرالہ نے CAA کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ سپریم کورٹ نے نربھیا مجرموں کی درخواست رد کر دی، 22 جنوری کو پھانسی کا راستہ صاف۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔